دوستو اللہ کے ایک ایسے ولی کا واقعہ آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بس آپ لوگ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ مچھلیوں کا زندہ ہو جانا۔ حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے متمول اور مالدار تھے، لہٰذا آپ کے دسترخوان پر بہت سے قسم کے کھانے چنے جایا کرتے تھے۔ مہمان خانہ بھرا رہتا تھا، مہمانوں کی بڑی قدر کی جاتی تھی، وہ منزلت ہوتی تھی۔ آپ کے دسترخوان کے تمام قسم کے کھانوں میں مچھلی کو خاص مقام حاصل تھا۔ ویسے بھی آپ نفیس اور عمدہ غذا کھاتے تھے اور مچھلی بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کافی اچھے گھر سے تعلق رکھتے تھے، لیکن کھانے میں سب سے زیادہ آپ کو مچھلی پسند ہوا کرتی تھی۔ چاروں طرف آپ کی بزرگی اور کرامت کا چرچا ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ کسی مقام پر چند اہل اللہ جمع تھے، وہاں پر آپ کا تذکرہ ہونے لگا کہ آپ بڑے مالدار ہیں اور آپ بہت غنی ہیں، نیز نفیس اور بہترین غذا استعمال کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ صاحب کشف اور کرامت بھی ہیں اور ولایت میں بلند مرتبے پر متمکن ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ولی کامل بھی ہو اور معمولی غذا کے بجائے عمدہ کھانا کھائیں؟ ولیوں اور درویشوں کو معمولی غذا ہی پسند ہوا کرتی ہے۔ اس پر بہت لمبی چوڑی بحث شروع ہو گئی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اکثر جہاں پر 2 سے 4 لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر اگر کوئی بات چھیڑ دی جائے تو وہ کافی بڑی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایسا ہی یہاں پر ہونے لگا۔ واللہ جتنے منہ اتنی بات، تمامی طرح کے لوگوں نے یہاں پر بات کرنی شروع کر دی۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اس بحث و مباحث سے میری تسکین نہیں ہو سکتی، میں خود وہاں جا کر کے اپنی تسلی کا تشفی کروں گا۔ چنانچہ وہ روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت مخدوم پاک کو خبر ہو گئی کہ ایک شخص فلا اس طرح سے روانہ ہو چکے ہیں۔ وہ بزرگ جب ماہم پہنچے تو حضرت مخدوم بڑی خاطر و مدارت سے مہمان خانے میں ٹھہرایا۔ کھاتے وقت دسترخوان چنا گیا۔ اس روز مچھلی خاص طور پر بڑے اہتمام سے رکھی گئی۔ ویسے تو ہمیشہ مچھلیاں رکھی جاتی تھی، لیکن جب وہ شخص حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہاں پر خصوصاً ان کے لیے مچھلی رکھی گئی۔ جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا کہ حضور مخدوم حقے میں زبانی ادا کرتے ہوئے بڑی عزت اور تقریم سے مہمان کو کھانا کھلا رہے تھے اور خود بھی اس کھانے میں شریک تھے۔ ایک چیز ان بزرگ کو اسرار سے کھلاتے، یہ اخلاق اور مہربانی دیکھ کر وہ حیران تھے۔ آپ نے پہلے کھانا ختم کیا اور مچھلی کے کانٹوں کو ہاتھ دھونے والے سفیلچی میں ڈال دیا اور پھر اپنا ہاتھ دھو ڈالا۔ مہمان بزرگ جب فارغ ہوئے تو ہاتھ دھونے کے سلیفچی پیش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ کانٹوں کی جگہ مچھلیاں تیر رہی ہیں اور کانٹا ایک بھی نہیں ہے۔ اپنی جگہ حیران اور شرمندہ ہوئے، کیونکہ جس جگہ آزمائش کے لیے سراپا سوال بن کر آئے تھے اس کا جواب اسی طرح مل گیا۔ مہمان نے بڑی عاجز سے اپنی گستاخی کی معافی طلب کی۔ یہاں پر اللہ کے ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ دیکھیے کہ ابھی وہ سوال ان کے ذہن میں تھا، ابھی انہوں نے وہ سوال حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے کیا بھی نہیں تھا۔ ابھی تو صرف اور صرف دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھایا تھا، مچھلیاں کھائی تھی اور مچھلی کے کانٹے ایک جگہ جیسے اپنے ڈسٹ بن بولتے ہیں اس میں ڈال کر کے رکھ دیے، اور آپ ہاتھ دھو کر کے بھی لوٹے بھی نہ تھے۔ اپنا سوال بھی آپ نے حضرت سے نہیں کیا تھا، لیکن جب آپ لوٹے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہاتھ دھونا بزرگ پر جب ہاتھ دھو کر کے فارغ ہوئے اور شفیلچی پیش ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ کانٹوں کی جگہ وہاں پر مچھلیاں تیر رہی ہیں اور ایک بھی کانٹا وہاں پر نہیں ہے۔ اپنی جگہ حیران اور شرمندہ ہوئے، کیونکہ جس جگہ آزمائش کے لیے سراپا سوال بن کر کے آئے تھے اس کا جواب اسی طرح مل گیا۔ مہمان نے بڑی عاجزی سے اپنی گستاخی کی معافی طلب کی۔ حضور نے شفقت بزرگانہ کا ثبوت دیتے ہوئے معاف فرمایا۔ بعد میں یہ
بھی فرمایا کہ اس سے فخر نہیں مقصود تھا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مچھلیوں کا فضل والا ہے، وہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل عام کر دیتا ہے۔ اس واقعے سے آپ کی ولادت اور آپ کی ولایت و کرامت میں چار چاند لگ گئے، اور وہ شخص جو کہ حضرت تھے آزمانے کے لیے آئے تھے، جب اس واقعے کو دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے۔ یہ شان ہے منزلت ہوتی تھی مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ کا مزار شریف ممبئی میں موجود ہے، جو کہ ہر شخص اچھی طرح سے جانتا ہے۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ چھوٹا سا واقعہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو اس کو اپنے عزیز دوست اور ساتھیوں میں ضرور شیئر کیجئے۔